سلطان مراد خان ترکیہ کی خلافت عثمانیہ کی جو حکومت تھی، سلطان مراد خان، اللہ اکبر، ابن سلطان احمد خان، سلطان مراد خان بن احمد خان، 3 بر اعظم، پوری دنیا 7 بر اعظم ہے، 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ اس نے ایک انجینئر کو اور ایک ٹھیکیدار کو، میرے دوست بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار یہاں پتہ نہیں محسوس نہ کرے، اور بھی ٹھیک ہے، ٹھیکیدار کو مسجد دے دی بادشاہ نے، سلطان مراد خان نے مسجد ٹھیکے پہ دیا، یہ مسجد آپ بنا دو اور جتنا پیسے چاہیے لیکن شاندار قسم کی مسجد بنا دو۔ اس نے مسجد بنا دی۔ ٹھیکیدار نے جب تیار کیا تو سلطان مراد خان مسجد کے مشاہدے کے لیے آگے دیکھا، کہنے لگے پیسے تو آپ نے بڑھا لیا لیکن مسجد اس طرح رونق والی مسجد نہیں ہے، ایسی شاندار آپ نے تعمیر نہیں کی ہے، لہذا غصے میں آ کر کے بادشاہ نے سلطان مراد خان، لیکن خلافت عثمانیہ پھر بھی اسلامی حکومت تھی، بادشاہ کا دماغ ہو گیا آؤٹ ہو کر کے اس نے اس انجینئر کے اور ٹھیکیدار کے ہاتھ پہ دے مارا کلہاڑا، کا کلہاڑا لا کر کے دے دو، دے مارا اور اس نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اللہ اللہ، جس نے مسجد بنائی سلطان مراد خان 3 بر اعظموں کا بادشاہ، غصے میں آ گیا، ہاتھ کاٹ دی۔ یہ غریب روتا رہا، اپنا کٹا ہوا ہاتھ یہاں سے لے کر کے عدالت میں پہنچا۔ عدالتیں اس وقت جو ہوتی تھی، عدالتوں کے پاس پاور ہوتا تھا، طاقت ہوتی تھی، اسلامی قانون کو بھی جانتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اپنا کٹا ہوا ہاتھ مظلوم لے کر کے گیا کہ میں نے مسجد بنائی، جو کچھ مجھے آتا تھا، جو کچھ میری صلاحیتیں تھیں، میں نے اپنی صلاحیتیں لگا دی، لیکن سلطان مراد خان نے مجھ پر ظلم کر دیا، میرے ہاتھ کاٹ دیے۔ قاضی نے اپنے بندے بھیجے، کہا جاؤ صدر صاحب سے کہو قاضی صاحب عدالت میں آپ کو بلا رہا ہے، جاؤ صدر صاحب سے کہہ دو قاضی صاحب عدالت میں بلا رہا۔ قاضی صاحب ایسے آگے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کھڑے ہو جاؤ سامنے، واہ واہ، یہ ہے عدالتیں جی، کھڑے ہو جاؤ ادھر، بولو کس جرم میں تم نے اس ٹھیکیدار کی اور اس کاریگر کا ہاتھ آپ نے کس جرم میں کاٹا؟ کہنے لگے سرکار اس نے کام میں تھوڑی سی کوتاہی کی ہے، لیکن پھر بھی کوتاہی تو تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، میرا قصور ہے، مجھے غصہ زیادہ آ گیا، میں نے ہاتھ کاٹ دیا۔ قاضی نے، چیف جسٹس نے فوراً حکم دیا کہ بادشاہ سلامت اگرچہ 3 بر اعظموں کا صدر ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے خلیفہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حکم دیا جلاد کو، کہنے لگے کہ فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں، ہمیں بلوچی میں بتا دوں آپ کو۔ لوگوں کو پتہ چل گیا بادشاہ سلامت 3 بر اعظموں کے بادشاہ ہے اور اس سے کمی بیشی زیادتی ہو گئی اور آج اس کا ہاتھ کاٹ رہا۔ ہزاروں لوگ پہنچ گئے، بر وقت ہزاروں لوگ پہنچ گئے، لاکھوں لوگ پہنچ گئے۔ لوگوں نے چیخ مارنا شروع کر دیا، چیخ مار کر کے کہا قاضی صاحب اس بندے کو پیسے دے دو، ہم سارے بھیک مانگیں گے، اس کو پیسے دے دو۔ اونٹ مانگتا ہے، زمینیں مانگتا ہے، جائیداد مانگتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، ہم سارے اس بات کو برداشت تو کریں گے، ہم بھیک مانگ کر کے اس کی جھولی بھر دیں گے، اس کی حویلی کو سونا چاندی سے بھر دیں گے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس طرح نہ کرو، رحم کرو، ہمارے بادشاہ کے ہاتھ نہ کاٹو، یہ عادل آدمی ہے، انصاف والا ہے، یہ اس سے غلطی ہو گئی، اس کا ہاتھ نہ کاٹو۔ قاضی صاحب اٹھا، قاضی صاحب نے کہا نہیں، کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہوتا تھا، ایک بڑا سا درخت کا تنا لاتے تھے اور اس تنا پر کسی کے گردن کو اگر اڑانا ہوتا تھا تو آدمی اپنی گردن اس طرح رکھتا تھا، تو پھر وہ جلاد آ کر کے تلوار ایسے مار دیتا تھا۔ کسی کے ہاتھ کو اگر کاٹنا ہوتا تھا قاضی صاحب تو وہ اپنے ہاتھ کو اس طرح تخت پہ رکھتا تھا، اس کے درخت کے تنے پر رکھتا، پھر جلاد تلوار اٹھا کر کے اس کے ہاتھ کو کاٹتا تھا۔ لوگ چیخے مار کر کے رو رہے کہ اللہ، اس بندے سے کہہ رہے ٹھیکیدار صاحب معاف کر دو، ٹھیکیدار صاحب معاف کر دو، ٹھیکیدار صاحب معاف کر دو۔ ٹھیکیدار نے کہا نہیں، میرے بھی تو بچے ہیں، میری بھی بیوی ہے، میرے بھی ماں باپ ہیں، میرے بھی بھائی ہے، میرے ظلم و زیادتی کر کے مزدوری پر کام کرنے والا تھا، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا،
معاف کرنا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بادشاہ نے اپنے آستین چڑھا دی، سلطان مراد خان نے آستین چڑھا دی، لوگوں سے کہا کہ لوگوں سلام پیش کرتا ہوں، قاضی کو سلام پیش کرتا ہوں، محمد کو میرا ہاتھ تیار ہے۔ اپنا ہاتھ اس نے ایسے جیسے رکھا، لوگوں نے چیخ مارنا شروع کیا۔ اللہ نے اس ٹھیکیدار کے دل کی کیفیت بدل دی۔ ٹھیکیدار نے کہا، وہ جلاد ادھر گیا، ہاتھ تلوار اٹھایا، اس کی ہاتھ کاٹ رہے تھے کہ یہ بندہ اٹھا، ٹھیکیدار اٹھا، کہنے لگے میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اب بات سمجھ رہے؟ بادشاہ بھی رونے لگے، سلطان مراد خان بھی رونے لگے، اور لوگ بھی رونے لگے، آ کر کے اس کو چوم رہے اور اس کے پیشانی پر یہ کہ بوسے بھی لے رہے ہیں کہ آپ نے بڑا کمال، بڑا احسان کر دیا۔ اور سلطان مراد خان نے کہا کہ آپ نے دنیا میں تو مجھے معاف کر دیا، دنیا میں تو مجھے معاف کر دیا، لیکن لوگوں کے چیخ پکار کو دیکھ کر کے لاکھوں لوگ رونے لگے، ان کے چیخ پکار کو دیکھ کر کے دنیا میں مجھے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی اپنا ہاتھ رکھا ہوا، کہا وہ ٹھیکیدار صاحب یہ بتا دے دل سے معاف کر دیا، ٹھیکیدار صاحب بتا دے دل سے معاف کر دیا، آخرت میں تو شکایت نہیں کرو گے۔ اس نے کہا میں نے دل سے معاف کر دیا۔ یہ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، اس وقت تک یہ مومن بن بھی نہیں سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو جج بنائے، فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں، جہاں مسلمانوں کے جھگڑے ہوں گے ان جھگڑوں کا فیصلہ کریں گے آپ کی شریعت کے مطابق، تو پھر ایمان مکمل ہوگا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اللہ کے فیصلے کو بانے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اس کو بڑی خوشی سے تسلیم کریں گے اور کہیں گے چشم ما روشن دل ما شاد، تو تب مومن بنیں گے، فیصلہ قرآن کے مطابق ہو۔ یہ سب کچھ عمر نے کیا، یہ سب کچھ عمر نے کیا۔ عمر نے کچھ لوگوں کو کوڑے مارے، جوش میں آ گئے، بعد میں دیکھا کہ اس کا قصور اتنا نہیں تھا، عمر اپنی قمیص ہٹاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کوڑے مار دو۔ عمر قمیص ہٹاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے مار دو۔ عمر ایک گھر کے اندر رات کو گانے کی آواز آ رہی ہے، ایک خاتون گانا گا رہی ہے، حضرت عمر گشت کر رہا ہے اور گانے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی ھذا السریر جوانبہ، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا میں خاتون اس چارپائی کو توڑ دیتی۔ نئی شادی ہو گئی تھی، شوہر نہیں تھا، نیند نہیں آ رہی ہے، چارپائی کو ہلا رہی ہے، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس قسم کے عشقیہ اور اس قسم کے اشعار یہ ایک خاتون کے گھر سے نکلے، اس گھر سے عاشقوں کی آواز آ رہی ہے، تو کوئی دروازہ نہیں کھولا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کسی نے نہیں کھولا۔ اب ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ اندر کوئی یار باشی ہو رہی ہے، اس لیے حضرت عمر نے چھلانگ مارا کہ اندر کوئی یار باشی غلط کاری تو نہیں کر رہے۔ دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، ایک نوجوان خاتون ہے، اس نوجوان خاتون کو دیکھا، حضرت عمر کے سر جھک گئے، کہنے لگے کہ بیٹی آپ کی آواز اس وقت کیسے نکل رہی؟ کہا ابا جی آپ کون ہیں بولو؟ کہنے لگے عمر ہوں۔ کہا عمر نکل جا میرے گھر سے، تو ہمارا ابا ہے، امیر المومنین ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا، واہ واہ، اس زمانے کے خواتین بھی قرآن کے حافظات، عالمات، مفسرات ہوتی۔ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جا حتی تستانسوا، اجازت لے لو۔ آپ کو میں نے اجازت نہیں دی ہے، گھر والوں نے کسی نے اجازت نہیں دی، آپ میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ حتی تسلموا، سلام کرو، تو نے سلام بھی نہیں کیا، ایسے چھلانگ مارا۔ میرا نبی کہتا ہے کسی اجنبی خاتون سے بات بھی نہ کرو بغیر ضرورت کے، آپ میرے ساتھ کیوں بات؟ گیٹ آؤٹ، نکل جا۔ ہے عمر رونے لگے۔ عمر نے کہا میرا قصور ہے، معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، لیکن تو بتا میری بیٹی آدھی رات کو گانا گا رہی ہے، کیوں گانا گا رہی ہے؟ کہنے لگے ابا جی ابھی ابھی شادی ہو گئی ہے، میرے بیٹے کو آپ نے سرحد پر بھیجا ہے، میرے بیٹے کو سرحد پر بھیجا ہے، آخر مجھے نیند نہیں آ رہی تو گانا گا کر کے پھر تو اپنا وقت پاس کر لیتی ہوں، اور کیا کروں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے آرڈر جاری کر دیا، ہر فوجی کو 4 مہینے کے بعد ضرور گھر بھیجنا ہے، چھٹی دیتے تھے۔ یہ ہمارے فوجیوں میں بھی شکر ہے، یہ 4 مہینہ پتہ نہیں ان میں ہے یا نہیں ہے کچھ، لیکن تبلیغیوں میں ہے 4 مہینے کے بعد چھوڑ دیتے، 4 مہینہ 10 دن کے بعد تبلیغیوں کو اللہ جزا خیر دے وہ چھوڑ دیتے آدمی کو کہ تم نے اپنی روحانی اصلاح کر لی، اب جا کر کے جسمانی بھی اپنا گند نکالو، جاؤ گھر جاؤ۔
4 مہینے کے بعد تبلیغ والے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، شکر ہے یہ تبلیغ یہ کرتے ہیں۔ ہے دنیا فتح ہو گئی، کائنات فتح ہو گئی۔ جتنا حضرت عمر کے دور خلافت میں، یہ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، روس کی بارڈر تک میں گیا ہوں، روس کی بارڈر تک یہ سارے علاقے ایرانیوں کے، یہ سارے علاقے حضرت عمر کے جوتے ان کو پڑ گئے۔ یہ ایران کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا، اور ان علاقوں میں کئی دفعہ گیا ہوں جن کا انہوں نے نام رکھا ہے صدیق آباد۔ اب لوگ کہتے ہیں صدیق آباد خلیفہ، حضرت ابو بکر کی طرف ان کی نسبت کی، اس وجہ سے آج تک ایسی مرچ ان کو لگی ہے، عمر پر لعنتیں بھیج رہے۔ ہرقل کی لشکر یرموک کی لڑائی میں 1,05,000 آدمیوں کو حضرت عمر نے مردار کیا اور 40,000 کو گرفتار کیا، سب کو سبحان اللہ۔ اس وقت اتنی تعداد بھی نہیں تھی۔ 1,05,000 کو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح لشکر کو بھیجا، کہا ابو عبیدہ جا۔ ہرقل کون ہوتا ہے؟ ہرقل کون ہوتا ہے؟ محمد کے غلاموں کو، محمد کے شاگردوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ عمر کون ہے، جا پھر مجھے بتا دینا۔ اور لشکر بدری صاحب اٹھے، 100 بدری صحابی، واہ واہ، آسمان بھی فخر کرتا ہے، میں نے بدریوں کو دیکھا۔ 100 بدری صحابہ، 4,000 مسلمان شہید ہو گئے اس لڑائی میں، 4,000، لیکن 1,05,000 مردار ہو گئے، اور ان کے لوگ تھے، اس وجہ سے یہ لعنت بھیج رہے، ان کو لوگ تھے، سمجھے؟ 40,000 گرفتار ہو گئے، 1,05,000 اس وقت جہنم میں ان کو ملایا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ رسول کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ پر لعنتیں بھیجنے والا یہ میرے رب کی، وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، میرا رب کا یہ ہے کہ رب کا کمال ہے، اس کی قدرت ہے، صحابہ کی بد دعا ہے، جن کو جو صحابہ پر لعنتیں بھیجتے، خدا کی قسم سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھو مرداروں کو آپ دیکھیں گے، قرآن کے ایک صفحہ بڑا مولوی کا، آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک زمانے سے یہ بات کر رہا ہوں، کہ کوئی ایسا اللہ آپ کا بھلا کرے شیعہ مجتہد بڑا مولوی اب کائنات میں دکھاؤ کہ کوئی قرآن کا حافظ ہو، لیکن کہیں گے ہو سکتا ہے آپ کو دکھائیں گے یہ حافظ ہے، لیکن پھر مقابلے کے لیے مولوی منظور کو بلانا۔ ایسا نہیں ہو کہ وہ کہے گا کہ میں حافظ ہوں، اس طرح نہیں چھوڑیں گے، ہم کہیں فلاں جگہ سے پڑھو، فلاں جگہ سے پڑھو، پھر دیکھ لینا کہ شکل کس طرح ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے کہ اللہ پاک نے قرآن ان سے چھینا ہے، اس سے بڑی بد دعا کائنات کے اندر بھی نہیں ہے، یہ صحابہ کی بد دعا ہے۔ اللہ صحابہ کرام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 تاریخ کو اور 10 کو اللہ آپ کو توفیق دے دے، روزہ بھی رکھ لے۔ اب 9 محرم آ رہا ہے، 9 محرم اور 10 محرم، اور نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11، 2 دن رکھے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، لیکن بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا آپ یہ ہے کہ روزہ رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ پیارے عمر کو اللہ پاک پیارے عمر کے درجات کو بلند کر دے، پیارے عمر کے درجات کو بلند کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر اور ابو بکر یہ دونوں کے دونوں میری آنکھیں ہیں، ابو بکر عمر میری آنکھیں ہیں۔ اور ایک موقع پر جیسے دروازے سے دونوں داخل ہو گئے، کہنے لگے کہ واللہ ان اللہ سبحانہ و تعالی قد ایدنی بکما، عمر تمہارے اور ابو بکر کی وجہ سے اللہ نے محمد کو مضبوط بنا لیا، اور میرے اسلام اور میرے دین کو اور میری شریعت کو اور میری جماعت کو اللہ نے تم دونوں کے ذریعے سے مضبوط کر دیا۔ اللہ پاک یہ ہے کہ ان کو غریق رحمت کر دے، اور ان کے نقش قدم پر میرے جیسے نالائق کو، پوری امت مسلموں کو اللہ چلائے، اور اللہ